جیسا بنانا چاہتی ہوں. تو فوجی نے پوچھا کہ بہن یہ بتاؤ تمہارا بچہ کتنے سال کا ہے؟ تو وہ بولی کہ میرا بیٹا 6 سال کا ہے, میں چاہتی ہوں آپ کے پاس چھوڑ دوں. تو اس نے کہا کہ نہیں, جوان مردی بننے کی اور فکر میں قوت پیدا ہونے کی اور فکر کا ایک رخ پیدا ہونے کی آپ کے بچے کی عمر ختم ہو گئی, لہٰذا اب آپ لے جائیے, میں آپ کے بچے کو میرے جیسا فوجی نہیں بنا سکتی. یعنی جو کم عمری ہوتی ہے, یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے کی پہلی تعلیم, پہلا مدرسہ بچے کا جو ہے وہ ماں کی گود ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس معصوم عمر میں, جب بچوں کا دین بننا چاہیے, ذہن بننا چاہیے, دماغ بننا چاہیے, بچہ ہمارا مسلمان بننا چاہیے, وہ ٹائم پر ہم لے جا کر انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو حوالے کر دیتے ہیں. اب اس انگلش میڈیم اسکول میں کرسمس منایا جاتا ہے, ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے, سال کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے, ٹیچر کا جو ہے برتھ ڈے منایا جاتا ہے. یہی تماشے اس اسکول کے اندر صبح سے شام تک ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بتایا جاتا ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدے بتائے جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا جاتا ہے, پوری طاقت ان کے پاس ہے, یہ بتایا جاتا ہے. اور پھر ان کے مذہب کو, عیسائیت کو صحیح ثابت کر کے اسلام کے خلاف ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ایسے شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دین سے مطمئن نہیں ہوتے, وہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے خاندان سے مطمئن نہیں ہوتے, وہ بڑے ہوتے ہیں تو نماز سے مطمئن نہیں ہوتے, وہ بڑے ہوتے ہیں قرآن سے مطمئن نہیں ہوتے, وہ بڑے ہوتے ہیں تو گھر میں کھانے پینے پر اعتراض کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک صاحب آئے, آنے کے بعد کہنے لگے مولانا ہمارا بچہ 10th میں ہے اور گھر میں ٹینشن چل رہا. کیا ٹینشن چل رہا, بھی نہیں لڑایا ہو رہے, روز آنا انہیں آئے بات جو ہے گھر میں گوشت نہیں بنانا بول کے ماں سے لڑ رہا ہوں. یہ گوشت کاٹنا جو ہے ظلم ہے, جانوروں میں ظلم ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. یعنی اس کی تعلیم ایسی اسکول میں ہوئی کہ اس نے حلال جانوروں کو جو اللہ نے حلال کیے ہیں, جن جانوروں کا گوشت کھانا اللہ نے حلال کہا ہے اور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, وہ اس کو غلط دکھ رہا, گھر کا کھانا غلط دکھ رہا ہمارے بچے کو. ایسا خراب ذہن ہمارے بچوں کا بنایا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے دین سے دور کیا جا رہا ہے, عیسائیت کے قریب کیا جا رہا ہے, اور عیسائی مشنریاں ہمارے بچوں کو مرتد بنانے میں کامیاب ہوئی. ابھی ہماری مسجد مکہ مسجد سے ایک جماعت ساؤتھ افریقہ گئی ہوئی, وہاں کے کچھ حالات ابھی پرسوں جو ہے وہاں کے لوگوں سے فون پر بات ہوئی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ مولانا آج سے 20 سال پہلے ہم جس علاقے کے اندر آئے ہیں وہاں پر 80% مسلمان تھے اور 20% عیسائی تھے. ان 19-20 سالوں کے اندر فرق یہ ہوا ہے کہ اب لوگ 80% عیسائی ہو گئے ہیں, صرف 20% مسلمان ہیں. اور جو 20% مسلمان ہیں, کسی کی بیوی مسلمان ہے تو شوہر عیسائی ہے, اور شوہر مسلمان ہے تو بیوی عیسائی ہے. دین کا جنازہ نکل چکا ہے, نمازوں کا جنازہ نکل چکا ہے مسجد ویران. میری ماں اور بہنوں, حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی, اللہ کے بہت بڑے نبی, زندگی بھر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. اللہ نے ان کو خوب بیٹے عطا فرمائے تھے. یوسف علیہ السلام بھی انہی کے بیٹے تھے. جب ان کا انتقال ہونے لگا انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں اپنے بچوں سے پوچھا, اے میرے بیٹے, اے میرے بچوں, بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو. یعنی باپ کا انتقال ہو رہا ہے, نبی ہے, اپنے بچوں کو مومن بنا چکے ہیں, اور ان کی زندگی میں بچے ان کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. باپ کا انتقال ہو رہا ہے, بیٹے میرے بعد کیا کاروبار کرتے, کون سی دکان چلاتے, کون سا کاروبار کرتے, کون سا گھر بناتے. باپ نے یہ نہیں پوچھا, باپ نے پوچھا میرے مرنے کا وقت مجھے قریب نظر آ رہا ہے, میرے بچوں یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرتے. ارے روٹی تو جانور بھی کھاتے ہیں, پیٹ تو جانور بھی بھرتے ہیں. انسان ایمان والا بھوکا تو رہ سکتا ہے, ایمان کے بغیر نہیں. پیاسا رہ سکتا ہے, ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا. اپنی جان دے سکتا ہے, لیکن ایمان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. ایمان ہمارے اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر بہنوں کا غلبہ ہے. ہمارے اس ملک میں آج کل جو تعلیمی نظام ہے وہ نظام
حکومت کا بھی تعلیمی نظام ایسا ہے جس میں ہمارے مذہب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس نظام میں بھی پتھروں کی پوجا سمجھائی جاتی ہے اور اسے انڈین کلچر کا نام دیا جاتا ہے, وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے اور تہواروں کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے. تہوار آتے ہیں تو اسکول میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. ہمارے بچے جا کر ان سے متاثر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پارے 6 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. کہ ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دوستی کی جا سکتی ہے, ان سے تجارت کی جا سکتی ہے, ان کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے, ان کی دکان سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے, لیکن یہاں جس دوستی کو منع کیا جا رہا ہے وہ دوستی ہے کہ ہم ان کے گھر میں گھس جائیں, ان کے تہواروں میں گھس جائیں اور گھر میں آنے کے بعد ہم بولیں گنیش میں گیا تھا, کتنا اچھا تہوار ہے, ایمان دل سے نکل گیا, کافر ہو گیا. ہمارے بچے دیوالی کے موقع پر دوستوں کے گھر جا کے آ کر دیوالی کی تعریفیں کرتے ہیں, ایمان نکل جاتا ہے ان سے اللہ کو پسند. حد تو یہ ہے ہم اب حالات ایسے دیکھ رہے ہیں, کلاسوں کی دوستی, اسکول کی دوستیوں سے ہم جو دوسرے مذاہب کے بچے ہمارے بچوں کی کلاس میں پڑھتے ہیں, ہمارے بچے نہا دھو کر تیار ہو کر ان کا تہوار منانے جاتے ہیں. ہماری بیٹیاں بدکما بنانے کے لیے تیار ہو کر نیا لباس پہن کر نئے برقعے پہن کر جا کر بدکما کے گانے گا رہی ہیں, بدکما میں ناچ رہی ہیں ہماری بیٹیاں. یہ مناظر دیکھنے کو اپنی آنکھوں سے ہمارے بزرگوں کی فکر یہ کہ ہمارے بچے بچپن میں ایسے ایمان والے بن جائیں, بچپن میں ان کے دل میں ایسا ایمان بٹھا دیا جائے اور بچپن میں ان کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت بٹھا دی جائے, کفر و شرک کی نفرت بٹھا دی جائے, اللہ کی محبت بٹھا دی جائے, تاکہ ہم بڑے لوگ دنیا سے اگر چلے بھی جائیں تو ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ایمان پر, دین پر قائم رہیں. ہمارے اور بچپن میں جو بات سکھا دی جاتی ہے وہ موت تک دل پر جم جاتی ہے. اب ہمارے بچوں کا نظام یہ ہے, ہماری قوم کا اس وقت حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, غیروں کے حوالے ہے ہمارا بچہ. کانوینٹ اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں, وہاں پورا عیسائی مشنری کے حوالے, اور دوسرے جو اسکول کھولے جا رہے ہیں وہاں پورے غیر مسلم لوگ جو ہے سبق پڑھانے کے لیے آتے ہیں. وہ کبھی وندے ماترم کی تعریف کرتے ہیں, وہ کبھی سورج کی پوجا کی جو ہے ہمارے بچوں کو سمجھاتے ہیں, وہ کبھی دوسرے مذاہب کے جو ہے تہواروں کی تعریف کرتے ہیں, وہ کبھی ناچنے گانے کی تعریف کرتے ہیں, وہ کبھی میوزک کی تعریف کرتے ہیں. اب ہمارے بچے اس سے متاثر ہوتے 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 ایک وقت یہ آتا ہے کہ ہمارا بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو وہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور دین برا لگنے لگتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے گاؤں کے گاؤں مرتد ہو, گاؤں کے گاؤں مرتد ہو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے گستاخی ہوتی ہے, مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کیا بولی انہیں, صحیح بولی, ہمارے لوگ کی بات کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے میری ماں اور بہنوں, یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجا جائے, اس سے مخالفت نہیں ہے, لیکن ہمارا بچہ انجینئر بھی بنے تو ایمان والا بھی بنے. ہمارا بچہ 10ویں پاس ہو جائے تو اس کے دل میں ایمان ہو. ایسا نہیں کہ 10ویں کی ڈگری ہاتھ میں ہے اور ایمان کی ڈگری چلے گئی دل سے نکل کے, ایسا نہیں ہوگا. ہمارے ایمان والے گھرانوں میں ہمارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, ایمان والوں کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کر کے مریں گے کہ ہمارے بچے ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دین پر قائم رہے, دین پر چلنے والے بنے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے بچپن کی تعلیم کو بہت اہمیت دی. ماں کی گود کو پہلا مدرسہ بتایا اور امت کو یہ تعلیم دی. دیکھو بچپن میں جو تعلیم حاصل کی جائے گی, بچپن کا جو علم ہوگا وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے, فرمایا جناب رسول. اسی لیے ہمارے بچے اسکول جائیں, لیکن
صبح میں کوئی ایسا نظام بنا دیا جائے کہ ان کو قرآن پڑھایا جائے، ان کو کلمہ پڑھایا جائے، ان کو اسلام کی بنیادی باتیں بتائی جائیں، ان کو حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں سمجھایا جائے، اسلام کے بارے میں سمجھایا جائے، ایمان کے بارے میں سمجھایا جائے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ان کے دلوں کے اندر ڈالا جائے۔ ایسا نہ ہو ذرا سے حالات آئے، ذرا سی پریشانیاں آئیں اور ہمارا بچہ معلوم ہوا کہ صاحب دوسرے مذہب والوں کے گھر میں جا کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور میری ماں اور بہنوں، یہ بہت مبارک وقت ہے، بہت مبارک موقع ہے کہ حالات کو سمجھ کر امت کے بچوں کے ایمان کو بچانے کا کام ہمارے مفتی ابوبکر صاحب نے یہاں شروع کیا۔ انشاءاللہ جو بچہ اس مکتب میں آئے گا، قرآن پڑھے گا، اسلام کی بنیادی تعلیمات پڑھے گا، وہ انشاءاللہ ایمان والی زندگی گزارے گا اور ایمان پر موت آئے گی انشاءاللہ۔ یہ کام یہاں کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر ان کا تعاون کریں، ان کا سپورٹ کریں، اپنے بچوں کو ان کے مکتب میں بھیجیں۔ بڑی اچھی صلاحیت مفتی صاحب کی ہے اور بہت اچھے ارادے اور بہت اچھا انہوں نے ایک سلیبس اور ایک کورس کئی مدرسوں کو دیکھ کر انہوں نے تیار کیا ہے۔ بہت فائدہ انشاءاللہ ہماری مومنہ کورس کرنے والی بہنوں کو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جن بہنوں کی، جن بیٹیوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، ان بچیوں کو کم سے کم شادی سے پہلے مومنہ کورس کروا دینا چاہیے تاکہ اس کو زندگی سمجھ میں آ جائے، ایمان والی زندگی سمجھ میں آ جائے، شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، کیسے اللہ کے نبی کی خدمت کرتی تھی، شوہر کا مقام کیا ہے، سسرال کے حقوق کیا ہے، ساس سسر کا مقام کیا ہے، یہ چیزیں کم سے کم ہماری بچیوں کو معلوم ہو جائے تو ہماری بچیاں ایک کامیاب زندگی اپنے سسرال کے اندر گزارنے والی بن جائیں گی، اور پھر اللہ ان کو خوشیاں دے گا، اولاد دے گا، تو انشاءاللہ ان کی گود میں پلنے والا بچہ مومن بن کر بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بولے گا تو اللہ بولے گا، وہ اے فار ایپل نہیں بولے گا، اے فار اللہ بولے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ بڑا مبارک موقع ہے، بڑا مبارک وقت ہے کہ ہم یہاں پر مکتب کے قیام کے سلسلے میں یہاں پر ہم لوگ جمع ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے، اللہ اس اچھے کام کے بعد اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھنے کے بعد ہم نے چاروں رکعتیں نماز پڑھ لی، اب قائد اخیرہ میں بیٹھ گئے، اب دعا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، درود شریف پڑھ رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی، دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے، دعائیں معصورہ پڑھی جا رہی ہے، تحیات پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا صبح سے شام تک، افطار کا وقت آ گیا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم پورا دن روزے سے رہے، اب تمہیں شام میں افطار کا وقت آ گیا، مانگ لو جو مانگنا ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ تم نے ایک اچھا کام کیا ہے، صبح سے شام تک روزہ رکھا ہے، اللہ فوراً تم کو انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ حج کا معاملہ یہی ہے، روزے کا معاملہ یہی ہے، نماز کا معاملہ یہی ہے۔ تو آج ہم جو یہاں جمع ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت مبارک کام ہے۔ اس موقع پر جو دعائیں ہوں گی اور اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میں نے جو خطبے کے اندر آیت پڑھی، اس آیت میں اسی طرح اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، کعبۃ اللہ کے نشانات بالکل مٹ گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جب عذاب آیا اور پوری دنیا ڈوب گئی تھی پانی میں، تو کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی پانی میں ڈوب گئی تھی، اور جو ہے کعبۃ اللہ کے نشانات باقی نہیں تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم تم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو اور جو ہے ہمارا گھر بناؤ اور مسجد بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، حضرت جبرائیل نے آ کر بنیاد بتائی ابراہیم علیہ السلام کو، اسی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تو رونے لگے اللہ کے سامنے، اے اللہ اگر آپ نے قبول کر لیا اس تعمیر کو تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو ہم ناکام۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، وہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اللہ نے قرآن میں اس دعا کا ذکر کیا، وہ ہمارے لیے عبرت کے لیے اور ہمارے لیے حکم ہے کہ ایسی دعا کی جائے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں یہ آپ کا گھر بنا دیے، اب آپ ہم دونوں کو فرمانبردار بنا دو۔ ایسا نہ ہو اتنا بڑا کام کر دیے، اللہ کا گھر بنا دیے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دیے اور ہم آپ کے نافرمان ہو جائیں، ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، مسلمین لگا، ہم دونوں کو مسلمان بنا دیجیے، ابراہیم کو بھی اسماعیل کو۔ اور پھر آگے دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے،
ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرمائیے، جو ایسی ایک قوم، ایک امت عطا فرمائیے جو آپ کی فرما بردار۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا، اور ہم جو آپ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں، ہم لوگ، ہمارے روحانی دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد کو فرما بردار بنانا۔ اولاد فرما بردار کب بنے گی؟ اللہ کی فرما بردار کب بنے گی؟ جب ان کو اللہ کا حکم سنایا جائے گا، اللہ کی کتاب سنائی جائے گی، اللہ کا کلمہ ان کو پڑھایا جائے گا، نماز ان کو بتائی جائے گی، روزہ ان کو بتایا جائے گا، تبھی تو وہ فرما بردار بنے گی۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، بچوں کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں، انگلش میڈیموں میں ادھر کر کے ہم بچوں کی جو سیکھنے کی عمر ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو کر نافرمانی کرتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی جو ہے بچے سن رہے نہیں، اور جو ہے بچے ایسا کر رہے، بچے ستا رہے، اور بچے جو ہے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، ماں باپ کو بہت ستا رہے۔ یہ جتنے بھی انگلش میڈیم سے پڑھ کے آ رہے ہیں بچے، جن کو دین کا علم نہیں ہے، اتنا ماں باپ کی جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس روزانہ شکایت جاتی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہے، بہت زبردست آدمی ہے بیچارے، بہت نیک نمازی آدمی ہے، انہوں اپنے دونوں بچوں کو اتنا پڑھائے، آسٹریلیا بھی جائے وہ دونوں بچوں کو پڑھا۔ اب آسٹریلیا میں بچے جو ہے تقریباً اراؤنڈ 10 سال رہ کے کما کے یہاں پہ آ گئے۔ آنے کے بعد میں کچھ جو ہے کامریڈی وغیرہ میں ان کو کوئی کاروبار سیٹ ہوا، کیا ہوا، بہرحال مسئلہ ہو گیا۔ والد صاحب کو بولے چلو جی کامریڈی شفٹ ہو جائیں گے، بولے والد صاحب بولے نہیں بیٹا ہمیں کوئی یہیں سے دو گھر بنایا، میں پوری زندگی میری یہاں گزری۔ تو والد صاحب کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال کے تالا مار کے بچے چلے گئے کامریڈی۔ والد صاحب رات بھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہے انگلش میڈیم کے بچوں، ماں باپ کا خیال نہیں، ماں باپ کی عزت نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ آپ نے دین سکھایا ہوتا، آپ نے اسلام سکھایا ہوتا، اسلام میں ماں باپ کا کیا مقام ہے، آپ نے وہ نبی کا فرمان سنایا ہوتا تو وہ بچے عمل کرتے۔ ان بچوں کو سنایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا ماں باپ کا مقام اور شریعت میں ماں باپ کے ساتھ رہنے کا حکم کیا ہے، کیسا ہے۔ اب اگر وہ بچے نافرمانی کر رہے ہیں اور ہماری جو ہے اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے۔ اس وجہ سے میری ماں اور بہنوں، ہمارے جو بچے انگلش میڈیم جا رہے ہیں یا کسی اور اسکول جا رہے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے ماں باپ کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجانا، مکتب بھیجانا، کم سے کم مکتب کی 1 گھنٹے کی تعلیم ان کے ایمان کے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ ورنہ ہمارے بچے اور 2-4 سال اگر اسی طرح غیروں کی تعلیم میں لگے رہے تو پھر ہمارے بچوں کا ایمان پر باقی رہنا مشکل ہے۔ اب ہمارے پاس بچے آتے ہیں مسجد میں، 10ویں پاس ہو گئے، قرآن نہیں پڑھے، 12 نہیں پڑھے، فائدہ نہیں پڑھے۔ اب بڑے ہونے کے بعد زبان بھی اتنی موٹی ہو جاتی ہے، زبان میں جلدی سے ذہن بھی اتنا خراب موٹا ہو جاتا، یاد نہیں ہوتا، زبان نہیں پلٹتی۔ اب قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وقت نکل گیا۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مکتب آپ کو دیا ہے، آپ اس مکتب میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوائے اور اپنے بچوں کو جو ہے مومن بنائے اپنے بچوں کو۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو سمجھ رہے بچے بہت اچھے ہیں اور ہمارے بچے جا کر جو ہے غیروں کے طریقے کو قبول کر لیں اور اپنا طریقہ چھوڑ دیں۔ ایسے حالات سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ جگہ جگہ ہماری جماعتیں جاتی ہیں، جا کے آنے کے بعد ابھی ہماری مکہ مسجد سے جماعت گئی ڈسپلی منڈل میں، اندلوائی منڈل میں ہماری جماعت گئی تھی، تو وہاں پہ ناجی پیٹ سے آ کے ایک گاؤں ہے، اس وقت میں نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہاں پر حالت یہ ہے کہ مسلمان ہیں، پتھر وتھر توڑنے کا کاروبار کرتے وہ گاؤں کے لوگ، مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جا کے ان کو نماز کو لائے تو نماز کو بھی آئے، ان کو بولے بھائی ایسا بتوں کی پوجا کہیں کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے نہیں صاحب وہ بھی رہنا پڑتا، یہ بھی رہنا، وہ بھی رہنا۔ یعنی شرک کی گندگی ان کو معلوم ہی نہیں، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتے، ان کو بیچاروں کو معلوم ہی نہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے بچوں کا بھی حال ایسا نہ ہو جائے اور ہماری قوم کا حال بھی ایسا نہ ہو جائے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان ہو کر مر رہے ہیں، اور ہمارے بچے مرتد ہو کر مر جائے خدا نہ خواستہ، تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے یہ اولاد دی ہے
یہ نعمت دی ہے اس اولاد کی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کو مسلمان بنانا، ان کو اللہ کا فرمانبردار بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج یہ کام نہیں کیا گیا، کل ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے جتنے غلط کام کریں گے اس کا عذاب ہم کو ہماری قبروں میں دیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا۔ نبی ہے یعقوب علیہ السلام، انتقال کے وقت پریشان ہو رہے، دیکھو بچوں میں تو تمہارے کو جو ہے اللہ کی عبادت سکھا کے جا رہا ہوں اور میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ بتائیں۔ اسی لیے اس موقع پر میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جن ماؤں بہنوں کے پاس وقت کم ہے وہ لوگ مومنہ کورس کے اندر داخلہ لیں، اور جن بہنوں کے پاس، جن بیٹیوں کے پاس وقت ہے، موقع ہے، ان کی جو ہے اسکول کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، خالی ہے، تو وہ ہماری بیٹیاں جو ہیں عالم بننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ عالم بنیں گی تو آپ پورے خاندان کو علم سکھانے کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اندر خواتین کے بعد جو ہے معلمات جو ہے داخلہ فارم لے کر آئی ہوئی ہیں، جو داخلے کی خواہش مند خواتین ہیں وہ اپنے نام کا اظہار کریں اور اپنا فارم وغیرہ بھر لیں۔ 5 ماہ کے کورس جو ہے انشاءاللہ معلمات ہی پڑھائیں گی، لیڈیز ہی انشاءاللہ پڑھائیں گی، پردے کا انتظام رہے گا انشاءاللہ۔ مفتی ابوبکر صاحب قاسمی کے والد حاجی ریاض صاحب جو ہے ان کی کوششوں سے یہ ادارہ قائم ہو رہا ہے، اللہ ان کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، مرنے کے بعد بھی اللہ پاک جو ہے دونوں جہاں میں ان کے اس کام کو قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے میری ماؤں اور بہنوں، وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اب اس ضرورت کو نہیں سمجھا تو پھر حالات، آئندہ کے حالات سمجھائے نہیں جا سکتے۔ اس وجہ سے میری ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی، ہمیں اس دعا کو کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو ایمان پر جمانے کی، ایمان پر لانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ حالات اتنے بگڑ رہے ہیں، اتنے بگڑ رہے ہیں، دین کے کاموں سے اتنی نفرت ہو رہی ہے، اتنی نفرت ہو رہی ہے۔ ہماری بچیاں پردے سے نفرت کر رہی ہیں، دوسرے سے نفرت کر رہی ہیں، ہمارے بچے داڑھیوں سے نفرت کر رہے ہیں، داڑھیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے قوم کے پیسے والے لوگ قربانی کا مذاق اڑا رہے ہیں، روزے کا مذاق مسلمان اڑا رہے ہیں۔ ایسے حالات تو کبھی سوچے نہیں تھے کہ ایسا ہو جائے گا کہ خود مسلمان دین کا مذاق اڑائیں گے۔ مسلمانوں کو غیروں کے پاس بیٹھنے کے لیے قرآن مجید نے اسی لیے منع کیا ہے کہ دیکھو تم وہاں جاؤ گے، وہاں جانے کے بعد وہ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا ہُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ قرآن مجید کی آیت اس وقت نازل ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام مدینے میں تھے، اور مدینہ مسجد نبوی کے پاس ایک یہودی کا گھر تھا۔ جب بھی مسجد نبوی کا مؤذن اذان دیتا تو وہ یہودی آتا اور آنے کے بعد بھی کہتا ارے جھوٹے تم تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ یہودی آ کر کہتا جھوٹے اللہ تیرے گھر کو جلا دے، جھوٹے اللہ تیرے گھر کو جلا دے۔ 5 نمازوں میں اس نے اذان کے خلاف یہی معاملہ کر رکھا تھا اور اپنی قوم میں جا کر اذان کا مذاق اڑاتا، اذان کے الفاظ کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر کی کام والی جو چولہا جلانے کے لیے گھر میں آگ نہیں تھی، بازو والوں سے آگ لانے کے لیے گئی، 2-3 کوئلے شعلے لے جا کے میں اپنے گھر میں چولہا جلا لیتی ہوں بول کے وہ وہاں سے شعلہ لے کر نکلی اور گھر میں گھسی تو اس کو ایسا ٹھوکر لگی کہ وہ شعلہ گر گیا، اور گر کے اس کے گھر کو، اس زمانے میں گھر جو ہے پتوں کے اور گھاس کے ہوا کرتے تھے، اب گھر کو انگار پکڑ لی، پورا گھر جل گیا۔ وہ جو بددعا دے رہا تھا جھوٹے کا گھر جلے، جھوٹے کا گھر جلے، اللہ نے انہیں جھوٹا تھا، اللہ نے اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو پہلے یہ کام غیروں کا تھا، پہلے یہ کام اللہ کے دشمن کرتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے، داڑھی کا مذاق اڑاتے، نماز روزے کا مذاق اڑاتے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دین کے کاموں کا مذاق اڑاتے ہیں، مدرسوں کا مذاق اڑاتے، مدرسوں کے بچوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور خود ایسے لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے جو دین کا مذاق بنا لیں، جو دین کا مذاق اڑا لیں۔ اسی لیے میری ماؤں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا علم ہمارا ہر بچہ حاصل کرے۔ صبح سے شام تک کوئی سی بھی تعلیم ہو، صبح بچے کو قرآن تعلیم دلائی جائے،
یا پھر شام میں اپنے بچوں کو قرآن تعلیم کا دینی تعلیم کا کوئی نظم بنایا جائے. اللہ رب العزت اس مکتب کے قائم کرنے کو قبول فرمائے. مفتی صاحب کے والد صاحب کو اللہ پاک عمر دراز عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. ان کی نگرانی میں انشاءاللہ یہ مدرسہ چلے گا اور ان کی کوششوں سے انشاءاللہ یہ مدرسہ بہت ترقی کرے گا. مفتی صاحب کی خدمات میں اس مدرسے میں رہیں گی اور انشاءاللہ خواتین کو پڑھانے کے لیے خواتین کا انتظام کیا گیا, پردے کے انتظام کے ساتھ یہ مدرسہ چلے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس مدرسے کو پورے علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. پورے علاقے کے لیے اللہ رب العزت دینی پیاس کو بجھانے کا اللہ رب العزت اس ادارے کو ذریعہ بنائے. بآخر دعوانا داخلہ فارم لے لیں یا پھر اپنا نام اور اپنا پتہ وغیرہ بتا دیں تاکہ میں آپ سے رابطہ کرنے میں سہولت حاصل ہے. 5 منٹ کا